ذوالقعدہ کی 25 تاریخ کو پیارے پیغمبر نے حج کا سفر شروع کیا تو لوگوں کا ایک مجمع تھا، آگے بھی لوگ پیچھے بھی لوگ، 1,24,000 یا 1,44,000 کا مجمع، 8 دن کا سفر کر کے مکہ میں 4 روز قیام کیا اور اس کے بعد مینا میں 1 رات بسر کی۔ اس کے بعد عرفہ میں قیام پذیر ہوئے اور پھر وہاں جو خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، حجۃ البلاغ بھی کہا جاتا ہے، حجۃ الکمال اور اکمال بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، حجۃ الوداع کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول اس دنیا کو الوداع کہہ کے خالق حقیقی سے جا ملے، رفیق اعلیٰ سے ملاقات کی۔ حجۃ البلاغ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا، نہ صرف پہنچایا ہے بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اب جو حاضر ہیں یہ غائبین تک دین کو پہنچائیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے، اس لیے اس کو حجۃ البلاغ کہا جاتا ہے۔ حجۃ الاکمال اس لیے کہا جاتا ہے کہ حج کے تکمیل کے بعد خالق کائنات کی طرف سورہ مائدہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت پڑھ کر صحابہ کو سنائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ تو اس لیے اس کو حجۃ الاکمال بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ اونٹنی پر تشریف فرما تھے، صحابہ کا جمع غفیر تھا۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا تھا، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو۔ اس جملے سے پیارے پیغمبر نے اپنے عاشق صحابہ اکرام جو تھے، اپنے پیارے صحابہ اکرام تھے، ان کی گویا تربیت کرنا مقصود تھا کہ میری اور تمہاری جدائی کا وقت آنے والا ہے، تم نے اس جدائی کے صدمے کو کس طرح سہنا ہے اور کس طرح صبر کرنا ہے، استقامت کا مظاہرہ کس طرح کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا اس کے جو مین پوائنٹ ہیں وہ اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ انشاءاللہ میں 2-4 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ ہمارے انتہائی معزز مہمان عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ ضلع سیالکوٹ سے حضرت مولانا فقیر اللہ اختر صاحب تشریف لے آئے ہیں، وہ گفتگو کریں گے ختم نبوت کے حوالے سے، اور 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت منایا جا رہا ہے مینار پاکستان پر ایک بڑے جلسے کی صورت میں، اس کی دعوت بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تو
عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے وہ 1.5 لاکھ کے قریباً مجمع میں زوال آفتاب کے بعد سورج ڈلنے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کا پہلا نقطہ اور پہلا پوائنٹ یہ تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الناس انی لا ارانی و ایاکم نجتمع فی ھذہ المجلس ابدا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لوگو، ہو سکتا ہے کہ تم مجھے اس کے بعد نہ دیکھو، ایسی مجلس اس کے بعد کبھی بھی نہ لگے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم، بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہارا سامان حرام علیکم، تم پر حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ امن کا درس دیا، اتفاق اور اتحاد کی بات کی، آپس کے پیار کی بات کی، لوگوں کو بتایا کہ مسلمان کا خون تم پہ حرام ہے، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم۔ آج کے دن یہ بات غور سے سن لو، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا خون نہیں بہا سکتا۔ فرمایا ایک کا مال دوسرے کے لیے بغیر اس کی اجازت کے جائز نہیں، حرام ہے۔ ایک دوسرے کا سامان بغیر اس کی اجازت کے حرام ہے۔ ایسے ہی حرام ہے جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، ایسے ہی حرام ہے جس طرح یہ مکہ مکرمہ حرمت والی جگہ ہے، کہ اس جگہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں ہی حضرت علی کے ہاتھ پیغام بھجوایا تھا کہ جا کے اعلان کر دو آج کے بعد کوئی مشرک اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، اعلان کر دو آج کے بعد کوئی ننگے ہو کے طواف نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح یہ حرمت والا گھر ہے، کوئی اس جگہ پہ کسی جانور کو بھی نہیں مار سکتا، اتنا حرمت والی جگہ ہے یہ مکہ مکرمہ مسجد حرام۔ بالکل اسی طرح تم میں سے ایک دوسرے کا خون ایک دوسرے پر حرام ہے، کوئی کسی کا خون نہیں بہا سکتا۔ مطلب یہی نہیں ہے کہ خون بہانا مطلب قتل کرنا ہے، ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے تم پر۔ تو گویا انسانیت کی قدر، آپس کا اتفاق و اتحاد اور مسلمانوں کی اخوت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں، تمہارا خون آپس میں بالکل بھی ایک دوسرے کے لیے روا نہیں ہے۔ تمہیں عنقریب اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں اللہ کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہوگا اور تم سے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ عقیدہ آخرت کو بھی بتا دیا کہ صرف یہ دنیا میں تم نے اگر کسی کا قتل کر دیا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، ناجائز قبضہ کر لیا، اپنی جیبیں بھر لی، تو یہ دنیا کا کام اور دنیا کا مال جو ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں کھا لیا بس ختم نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عنقریب تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، لہٰذا ایک دوسرے کی گردن نہ کاٹنا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے اسلام نے انسانیت کو تاریکی سے نکال کر، انسانیت کو ظلمت سے نکال کر روشنی کے راستے پر لگا دیا کہ آج سے پہلے جو لوگ پانی پلانے پر قتل عام کر دیتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے نسلوں کے خاتمے تک پہنچتے تھے، ان کو بتا دیا کہ تمہارا آپس میں تعلق کیا ہے، ایک دوسرے کا خون تم پہ حرام ہے، تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کر سکتے۔ حقیقی روشنی وہ دین ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا، نہ یہ کہ آج لوگ منہ چڑھا کے کہہ دیتے ہیں۔ وہ روشنی نہیں، وہ تو دقیہ نوسی تھی، نعوذ باللہ۔ آج کے روشن خیال کہتے ہیں، روشنی تو تہذیب یورپ میں ہے، روشنی تہذیب اسلام میں نہیں ہے۔
حالانکہ اس سے پہلے میں اور آپ دیکھیں کیا حال تھا انسانیت کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے ایک دوسرے کا خون حرام ہے، ایسے ہی حرام ہے جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، یہ جگہ حرمت والی ہے، یہ گھر حرمت والا ہے۔ تو ہم نے جس کو روشنی سمجھا ہوا ہے یہ روشنی نہیں، اور جو روشنی کہتے ہیں کہ آج کی تہذیب روشنی ہے، کوئی پوچھے نا یہ روشنی ہے تو افغانستان میں لاکھوں کی تعداد میں بچے بوڑھے عورتوں کو بمباری کر کے شہید کر دینے کا نام روشنی ہے؟ عراق میں فلسطین میں نہتے مسلمانوں پہ بم برسانے کا نام روشنی ہے؟ نہیں، روشنی وہ ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے ایک دوسرے کا خون ایک دوسرے پر حرام ہے، کوئی کسی کو ناحق قتل نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، خبردار میں نے امور جاہلیت کو اپنے قدموں کے نیچے رون دیا ہے۔ جاہلیت کی جتنی بھی افکار و نظریات تھے، جاہلیت کے جتنے بھی رسم و رواج تھے، جاہلیت کے جتنے بھی آئین و قانون تھے، جاہلیت کی جتنی بھی نسبتیں تھیں، میں نے سب کو اپنے قدموں کے تلے رون کے تمہارے سامنے اسلام کی روشنی رکھ دی ہے، تمہارے سامنے جنت کا راستہ دکھا دیا ہے کہ لوگوں یہ پٹری ہے، یہ راستہ ہے جو تمہیں اصل تمہاری جو منزل ہے، جس منزل سے نکال کے دنیا میں بھیجے گئے ہو وہ منزل جنت ہے، وہ راستہ یہ ہے جو میں نے بتا دیا۔ وہ راستہ نہیں ہے کہ تم شہوت پرستی کو روشنی کہو، تم عورتوں کے تھرکنے کو روشنی کہو، تم جو عورت شمع گھر تھی، شمع بیت تھی، شمع منزل تھی، تم نے اس کو شمع بازار بنا دیا، بازار کی روشنی بنا دیا۔ نہیں، اصل بات اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو تمہاری تہذیبیں ہیں، تمہارے نظریات ہیں، میں نے قدموں کے تلے رون دیے ہیں۔ اصل اسلام، اصل روشنی وہ ہے جو میں لے کے آیا ہوں، جو میں نے پیش کی ہے، وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ العزیز باقی جو پوائنٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو فرمایا وہ انشاءاللہ میں آئندہ جمعے میں رکھوں گا۔ تو اب